کبھی سوچا ہے کہ کچھ کیمیائی تعاملات آگ کی طرح گرم کیوں محسوس ہوتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے بالکل برف کی طرح ٹھنڈے؟ چلیں آج انتھیلپی کی اسی دلچسپ دنیا میں غوطہ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تعاملات کے دوران حرارت کا یہ حیرت انگیز تبادلہ آخر ہوتا کیسے ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی سائنس کا خشک سوال نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے۔ یہ ایک بنیادی معمہ ہے اور آج ہم اس کے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ایک طرف ہاتھ گرم کرنے والا پیک ہے جو فوراً تپش دیتا ہے اور دوسری طرف وہ فوری ٹھنڈک پہنچانے والا پیک۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ خالص کیمسٹری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس حرارت کی پیمائش آخر کرتے کیسے ہیں؟ چلیں اب اس کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ کو سمجھنے کے لیے پہلے حصے میں چلتے ہیں۔ ہر کیمیائی تعامل کے مرکز میں توانائی کی ایک تبدیلی چھپی ہوتی ہے۔ یا تو توانائی سسٹم سے باہر نکلتی ہے یا اس میں داخل ہوتی ہے۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جو ہماری آج کی ساری گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ تو پھر سائنسدان اس توانائی کے بہاؤ پر نظر رکھتے کیسے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پورا تصور کیسے کام کرتا ہے۔ انتھیلپی، جسے ہم ایچ سے ظاہر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یوں سوچیں کہ یہ کسی سسٹم کا ہیٹ بینک اکاؤنٹ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر کل کتنی حرارت موجود ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ سسٹم کی کل انتھیلپی اتنی اہم نہیں جتنی کہ تعامل کے دوران آنے والی تبدیلی ہے۔ سارا کھیل دراصل تعامل سے پہلے اور بعد کے فرق کا ہے۔ اور یہیں پر حرارت تعامل یا ڈیلٹا ایچ کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ وہ اہم عدد ہے جو سائنسدان استعمال کرتے ہیں۔ اسے ہمارے ہیٹ بینک اکاؤنٹ سے یا تو رقم نکلوانے یا جمع کروانے کے برابر سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ہم تعاملات کے بنیادی میکانزم کو دیکھیں گے، یعنی وہ دو بنیادی طریقے جن سے حرارت کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہاں تعاملات کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک ہے حرارت زا یعنی ایکزوتھرمک، جو حرارت باہر پھینک کر ماحول کو گرم کرتا ہے۔ اس کا ڈیلٹا ایچ منفی ہوتا ہے، یعنی بینک سے رقم نکلوانا۔ دوسرا ہے حرارت گیر یعنی اینڈوتھرمک، جو ماحول سے حرارت کھینچ کر اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس کا ڈیلٹا ایچ مثبت ہوتا ہے، یعنی بینک میں رقم جمع کروانا۔ ذرا دیکھیں، ایکزوتھرمک تعامل میں شروع کے اجزاء یعنی متعاملات کے پاس توانائی زیادہ ہوتی ہے۔ جب تعامل مکمل ہوتا ہے تو بننے والی مصنوعات کی توانائی کم ہوتی ہے۔ تو وہ اضافی توانائی کہاں گئی؟ جی بالکل، وہ حرارت بن کر باہر نکل گئی۔ اب اس کے بالکل الٹ صورتحال دیکھیں۔ اینڈوتھرمک تعامل میں بننے والی مصنوعات کی توانائی شروع کے اجزاء سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اضافی توانائی حاصل کرنے کے لیے تعامل اپنے ماحول سے حرارت جذب کرتا ہے اور اسی لیے ہمیں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ حقیقی دنیا میں اس حرارت پر نظر رکھنا آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے، انتھیلپی صرف کتابی باتیں نہیں، اس کی طاقت حقیقی دنیا میں نظر آتی ہے۔ اسی علم کو استعمال کر کے ہم گاڑیوں اور راکٹس کے لیے زیادہ مؤثر ایندھن بناتے ہیں، اپنی خوراک میں کیلوریز کا حساب لگاتے ہیں، سفر کے لیے خود گرم ہونے والے کھانے اور چوٹ کے لیے فوری ٹھنڈے پیک تیار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے صنعتی پلانٹس کو محفوظ اور مستحکم چلاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ڈیلٹا ایچ کو سمجھنا ہمیں ایک زبردست صلاحیت دیتا ہے۔ یہ سائنس اور انجینئرنگ کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ ہے جس سے ہم کیمیائی توانائی کی نہ صرف پیشگوئی کر سکتے ہیں بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال، اگر ہم کسی بھی تعامل سے پیدا ہونے والی حرارت کا ٹھیک اندازہ لگا سکتے ہیں تو مستقبل میں وہ کون سا عظیم ایندھن ہو سکتا ہے جسے ہم اس علم کی بنیاد پر تیار کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیں۔